السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا 30واں پارہ اور 30ویں پارے کی سورۃ البینہ کی ایک آخری آیت آپ احباب نے سماعت کی ہے. اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سب کو سن سنا کر اپنی زندگیوں کو پر رونق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین کا اعلان ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کے بدلے، ان کا انعام، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. آزاد دنیا کا دستور ہے، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی انسان روزے رکھتا ہے، کوئی انسان صدقہ و زکوٰۃ کرتا ہے، کوئی انسان مسجدیں بنواتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، کوئی ان کے ساتھ تعاون کی شکل میں نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی کئی لاکھ روپیہ لگا کے حج کے لیے جاتے ہیں، کئی کسی غریب کی بچی کی شادیاں کروا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے اندر جو عمل نیکی کے سمجھے جاتے ہیں انسان ان عملوں کو کرتا ہے. لیکن یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر والی بات ہے کہ یہ جتنے بھی نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی نیک عمل کیے جاتے ہیں انسان وہ سارے کے سارے اعمال کرتا ہے، لیکن نہ تو گارنٹی میرے پاس ہے نہ ہی آپ کے پاس ہے کہ ہمارے یہ عمل قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. رب کی ذات پر یقین کا ہونا، رب کی ذات پر بھروسے کا ہونا، توکل کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ توکل کرنا، یہ بھروسہ کرنا اور 100% شور کرنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے رب نے قبول کر لیا. وہ کتنی پاک باز ہستیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بنایا. اور نبی علیہ السلام پر جو فرشتہ وحی لے کے آ رہا ہے سارے فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ ساری کی ساری کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء آئے ہیں، ان کو لوگ دیے گئے، ان کو امتیں دی گئی، ان کو قبیلے دیے گئے، ان کو خاندان دیے گئے. حضرات وہ اعلیٰ نہیں، آقا علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری امت عطا کی، آخری نبی کو آخری امت عطا کرنے کے ساتھ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. حضرات ہر چیز بہتر ہے، بہتر سے بہتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر وہ اپنے قدموں کو رکھنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر وہ اپنے قدموں کو روکنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے ایک حکم پر اپنی جانوں کی بازیاں لگانے والے، الہ کلمت اللہ کے لیے شہادت کو اپنے گلوں سے لگانے والے، اپنے سینوں سے لگانے والے۔ اس دنیا سے کوئی لالچ نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی تما نہیں، غرض ہے، مقصد ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، ہمارا رب راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہم اپنے لیے جگہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ حضرات ایک وہ لوگ تھے اور اس کے ساتھ دوسرے پلڑے کے اندر میں اور آپ اور اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے نیک برے اعمال سارے کے سارے دوسرے پلڑے میں رکھیں، ایک پلڑے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رکھیں، اور اس کے بعد محاسبہ کیجئے کہ ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، صدقات وہ بھی کرتے تھے، صدقات ہم بھی کر رہے ہیں، عمرے وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرات نیکی کے کرنے والے جتنے کام ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، ہم بھی دیتے ہیں، شادی بیاہ میں وہ بھی آتے جاتے تھے، ہم بھی آتے جاتے ہیں، خوشی غمی ان کے ساتھ بھی تھی، ہمارے ساتھ بھی تھی۔ حضرات حج وہ بھی کرتے تھے، حج ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا کیا معاملہ آ گیا کہ وہ تو دنیا میں رہ کے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو کر رہے ہیں، رب العالمین ان کی قبولیت کی گارنٹی اس انداز میں بیان کر رہا ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا، ان کا انعام رب کے پاس ہے، اور ایک طرف میں اور آپ کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ فرق یہاں پہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے تھوڑی سی بات سنی تھی، آج انشاءاللہ اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ صحابہ اکرام کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کی زندگیاں حضرات اطیع اللہ و اطیع الرسول والی تھی۔ ان کے ایمان اتنے لیول کے تھے، بے شمار مرتبہ ہم نے اس آیت کو سن لیا تو ہمیں زبانی یاد ہو چکی ہوگی کہ رب نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنایا ہے، ایک سیمپل بنایا ہے کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے فقط اہتدوا، تو کیا کر جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ ان جیسا ایمان حضرات رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میرے نبی کے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق مختلف مقامات پر طرح طرح کے اعلان کیے۔ حضرات ان کی قسمت کے کیا کہنے، ان کی قسمت کے کیا کہنے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرات دیکھنے میں بھی فرق ہے۔ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھا تھا، عبداللہ بن ابی منافق نے بھی دیکھا تھا، بڑے بڑے مکے کے کافر چودھری اور بڑے بڑے ان کے لیڈر اور سردار انہوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن قربان جائیں صحابہ، آپ کی زندگیوں پر، آپ کی بینائی پر، آپ کی آنکھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما من رآنی، جس بندے نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، اللہ احکم الحاکمین کا یہ فیصلہ ہے کہ اس بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ابو جہل نے کلمہ پڑھا تھا، عتبہ شیبہ نے کلمہ پڑھا تھا، عبداللہ بن ابی منافق نے کلمہ پڑھا تھا، نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر میٹنگ کو اٹینڈ کرتے رہے، لیکن اندر کھاتے ہوئے اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کا کام کرتے رہے۔ اسلام کو تقویت دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اسلام کو کمزور کرنے کی چالیں چلتے رہے ہیں۔ مسلمان کمزور تھے، ان کو طاقتور کرنے کی ضرورت تھی، یا مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ اٹھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، لیکن اندر کھاتے ہی مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ حضرات دیکھا ان لوگوں نے بھی ہے اور دیکھا صحابہ اکرام نے بھی ہے۔ فرق کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے دیکھا ہے تو ایمان لے کے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیا، اور اسی پر ہی زندگی گزارتے رہے، اور اسی پر یہ مر گئے۔ منافق تھے، منافق ہی مر گئے، کافر تھے، کافر ہی مر گئے، مشرک تھے، مشرک ہی مر گئے، یہودی تھے، یہودیت میں مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں، جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، لا تمس النار، اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان امتیوں کے بارے میں بڑے خیر کے لفظ بولے ہیں کہ جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم تو میرے شاگرد ہو،
تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جنہوں نے نہ تو میرا چہرہ دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہ میری داڑھی دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہ میری زلفیں دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہ میرے ہاتھ دیکھے ہوں گے، نہ میرے سینے کو دیکھا ہوگا، نہ میری چال ڈھال کو دیکھا ہوگا، نہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو وہ سنتے ہوں گے۔ ایمان اتنا ہوگا کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے، یہ فرمان ہے، یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے، ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دعا کیا کریں اللہ ان خوش نصیبوں میں میرا اور آپ کا شمار ہو جائے، تب جا کے ہمارا ایمان اس صحابہ کے ایمان جیسا بنے گا، جن کے ایمان کو دیکھنے کے بعد، جن کے ایمان لانے کے بعد، عملوں کو دیکھنے کے بعد رب دنیا میں وہ چل پھر رہے ہیں، ابھی زندہ ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئے۔ رب کہہ رہے جزاؤہم عند ربہم، وہ نماز پڑھتے ہیں، رب کہہ رہے ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، وہ صدقے دیتے ہیں، رب کہتا ہے ان کا انعام میرے پاس ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، دیگر نیکی کے جتنے کام، رب کہہ رہے ان کا بدلہ میرے پاس ہے۔ اللہ کس طرح کا بدلہ، کس طرح کا انعام، کس طرح کی خوشنودی؟ رب العالمین کہتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ دنیا والی جنت نہیں، ایک دروازے سے ڈنڈے کھاتے ہوئے جاؤ دوسرے دروازے سے باہر، دنیا والی جنت نہیں۔ جنت کون سی؟ جنات عدن، عدن کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کو بولنے والے، سیکھنے والے، جاننے والے ان کے علم میں ہوگا۔ عدن کہتے ہیں کسی چیز کا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جانا، عین دال نون عدن، جنات عدن، ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کن کو ملنے والے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور ان جیسا ایمان بنانے والوں کو اللہ ہم سب کو بھی انشاءاللہ نصیب کرے گا، انشاءاللہ آمین کہہ دیں۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے بدلے ان کے رب کے ہاں ہیں، اور وہ بدلے کس طرح کے کہ رب العالمین نے ان کو ایسے باغات کا، ہمیشگی والے باغات کا مالک بنا دیا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ کس طرح کی نہریں؟ شرابا طہورا، پاکیزہ شراب۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد نصیب انسان کے متعلق یہاں تک بھی اعلان کیا ہے کہ جو دنیا میں شراب کو چکھتا ہے، دنیا میں شراب کو پیتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا، رب العالمین ایک تو ایسے بد نصیب کو جنت سے محروم رکھے گا اور دوسرا جنت کی شراب سے بھی محروم رکھے گا۔ کسی بد عقیدہ انسان نے، کسی مشرک نے، کسی کافر نے کہا تھا کہ لو جی دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، انسان چاہتا ہے کہ میرے وجود میں انتہا کی طاقت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی لونڈیاں، مجھے کوئی خادمہ، مجھے کوئی بدکار قسم کی عورتیں پیش کی جائیں جن سے میں اپنا منہ کالا کروں۔ دو اس کی خواہشیں ہیں، مال و متاع وافر ہو، طاقت وافر ہو، اور اس کے ساتھ آگے پیچھے لڑکیوں کی لہریں بہریں ہوں، میں جس کے ساتھ چاہوں اپنا منہ کالا کر دوں۔ کسی کہنے والے بدتمیز قسم کے انسان نے کہا، اور مسلمانوں کا رب بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تمہیں شراب دوں گا، پھر وہاں پہ میں تمہیں بیویاں بھی دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس الہاتی اور کفریہ ذہن رکھنے والے انسان نے رب کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا پھر کیا فرق ہے دنیا میں اور جنت میں؟ مرنے کے بعد پتہ نہیں وہ ساری چیزیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی، دنیا میں سارا کچھ حاصل کر لو، یہاں پہ اپنا منہ کالا کر لو۔ استغفر اللہ۔ کیوں جی؟ رب نے جو چیزیں دینی ہیں وہ انعام کے طور پہ دینی ہے یا سزا کے طور پہ دینی ہے؟ بولیں۔ یہ جو حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جو موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، جو انتہا کی خوبصورت ہیں، جو جنت میں جانے کے بعد انسان کو بیویاں ملنے والی ہیں، کیا یہ انعام ہے یا سزا ہے؟ یہ انعام ہے یا انسان کے اپنے دل کی خواہش ہے؟ جس طرح ہم دنیا میں کوئی خواہش کرتے ہیں فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں مل جائے، ممکن ہے مل جائے اور زیادہ تر ہو سکتا نہ بھی ملے، تقسیم کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کو یا تو ہدایت نصیب فرمائے یا ان کو نشان عبرت بنا دے۔ فرمایا شراب طہورا، پاکیزہ شراب، ایسی شراب، دنیا کی شراب تو لوگ پیتے ہیں نا اور اپنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، وہ ماں کو ماں نہیں سمجھتے، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے اور بہن کو بہن نہیں سمجھتے، کسی کی عزت کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن پچھلے دنوں نا ایک کیس آیا سامنے، پچھلے دنوں ایک کیس سامنے آیا، بندے نے شراب پی ہے، گھر گیا ہے اور گھر جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ گھر میں بہن بھی موجود ہے، گھر میں ماں بھی موجود ہے۔ سوال آ گیا قاری صاحب بتائیں طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یار میرے ناقص علم کے مطابق تو طلاق ہو گئی ہے، البتہ میں پھر بھی اساتذہ سے رابطہ کرتا ہوں، شیخ صاحب آتے ہیں ماشاء اللہ، آپ سب نے ان کا بیان سنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔
میں نے فون کیا, میں نے ساتھ یہ سوال اگر کلیئر کیجیے گا. کہتے قاری صاحب آپ نے وہاں حدیث نہیں پڑھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں انسان اگر مذاق کے اندر بھی کہے وہ وارد ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کون سی حدیث, حالانکہ پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا ساتھ کون سی؟ انہوں نے کہا 3 چیزوں میں سے ایک چیز طلاق دی ہے. انسان مذاق کے اندر بھی اپنی بیوی کو کہنا میں نے تجھے طلاق دی, واقع ہو گئی. میں نے کہا ساتھ اس نے تو شراب پی ہوئی ہے. کہتے ہیں گھر میں بہن موجود ہے, ماں موجود ہے. میں نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا, انہیں آ کے شراب پینے کے بعد اس انسان کو اتنی عقل اور تمیز تھی کہ یہ میری بہن ہے, یہ میری ماں ہے, یہ طلاق کے لفظ میں ان کے لیے بولوں گا بیکار ہے. اس کو اتنی تمیز تھی نا کہ یہ میری بیوی ہے اور طلاق کا لفظ میں نے اپنی بیوی کے لیے بولا, جو بہن اور ماں کے لیے نہیں بولا جاتا. اتنا اس کو شعور تھا. ڈائریکٹ جا کے اس نے اپنی ماں سے نہیں کہا, بہن سے نہیں کہا, بلکہ کس کو کہا؟ بیوی کو کہا. طلاق واقع ہو گئی. حضرات یہ شراب اسی وجہ سے تو حرام کی گئی تھی کہ انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے, اس میں نقصان زیادہ ہے, انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. لیکن قربان جائیں اے اللہ تیری شان پر, انشاءاللہ ہم سب کو وہ شراب نصیب ہوگی. سارے انشاءاللہ بولیں, جس کو رب نے اپنے قرآن کی زینت بنایا, شرابن طہورا, پاکیزہ شراب. انسان پیے گا تو لذت آ جائے گی. اللہ وہ لذت حاصل کرنے والے تیرے جتنے بھی متقین ہیں, اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے. کہیں پہ دودھ کی نہریں ہیں, کہیں پہ شہد کی نہریں ہیں, کہیں پہ پانی کی نہریں ہیں. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. دنیا کی جنت جیسی نہیں, ادھر گیا تو ادھر واپس, ادھر ڈنڈے کھاندے گیا ادھر ڈنڈے کھاندے باہر, نہیں. خالدین فیہا ابدا. اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. چلے گئے ہیں, رب کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ لے کے گئے, رب کا انعام لے کے گئے, اور جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہاں پہ جا کے کہیں گے صدق ربی, ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ رب نے سچ کر کے دکھا دیا. قد صدقتا, اے اللہ تو نے سچا کر دکھایا, تو نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. وہاں پہ بے شمار نعمتیں ہوں گی, بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, انشاءاللہ تفصیل سے کبھی پھر ذکر کریں گے. رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا, وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ وہاں پہ گئے کیوں ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج میں بھی مسلمان ہوں, آج میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, کوشش کر کے تہجد بھی پڑھتا ہوں, اور کوشش کر کے میں نیکی کے دیگر جتنے کرنے والے کام ہیں وہ بھی کرتا ہوں. رب نے توفیق دی ہو تو کسی کے ساتھ تعامل بھی کر دیتا ہوں, رب نے زیادہ توفیق دی تو اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے عمرہ اور حج بھی کر لیتا ہوں, سارے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن انسان ہوں, کمزور ہوں, لاچار ہوں, بے بس ہوں, کہیں پہ آگے کمی بھی رہ جاتی ہے. کیا اتنا سب کچھ جو رب نے مجھے عطا کیا ہے, مجھے صحت عطا کی ہے, مجھے تندرستی عطا کی ہے, میرے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں, میں اگر اپنے نچلے طبقے کو دیکھوں جو مجھ سے کئی گزرے ہیں, کسی کو ایک وقت کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہے, کسی کے تن پہ صحیح طرح کا لباس نہیں ہے, کسی کے پاؤں میں صحیح طرح کی جوتی نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے, کسی کے داڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے اس کے گھر میں کنگھا نہیں ہے, آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما نہیں ہے, سر کے بالوں کو تیل لگانے کے لیے تک یہاں تک نوبت نہیں ہے. حضرات اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھ کے جب پرکھیں اور ساتھ میں اپنا محاسبہ کریں کہ رب نے میرے اوپر اتنی بڑی بڑی انعام کی بارشیں کی ہیں, کیا میں اپنے رب سے راضی ہو چکا ہوں؟ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں کہ رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے, لیکن میں اور آپ اتنے نہ شکرے ہیں. اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں ہمارا شمار کر دے. قرآن کا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اور لوگوں رب نے بے شک تھوڑا دیا ہے, لیکن اگر اس تھوڑے میں بھی رب کا شکر کرو گے, رب کا وعدہ لازیدنکم, میں زیادہ دے دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے شکری کی, ہائے مر گئے, لٹے گئے, مارے گئے, کچھ نہیں, پوری نہیں پیاری, مہنگائی ہے, بجلی دے بل, یہ ہے وہ ہے, ساری دنیا کے ساتھ ہے نا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ, اگر تم لوگوں نے کفریہ کلمات کہے کہ پوری نہیں پہن رہی, حالات بڑے ناساز ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, یہ سارے کفریہ کلمات ہیں, تو اور کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو پھر سمجھ لو میری پکڑ بڑی سخت ہے. جو رب زیادہ دینے پر قادر ہے وہ زیادہ کو کم کرنے پر بھی قادر ہے. حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ اگر وہ دنیا میں چلتے پھرتے نیک عمل کرتے تھے اور رب کہتا تھا کہ میں نے قبول کر لیا, ان کا اجر میرے پاس محفوظ ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے تھے, جو کہ آج تک میں اور آپ ہوئے ہی نہیں. ہماری کیفیت تو یہ ہے, ہماری حالت تو یہ ہے, ہماری کنڈیشن تو یہ ہے. سوچنے والی بات ہے. میں بیمار ہو گیا, بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ سارے بولے جنہوں کا ایمان ہے. بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اور بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کسی کے اختیار میں ہے؟ کسی کے پاس طاقت ہے؟
نہیں نا, بیماری آتی بھی اس کے اذن سے ہے اور جاتی بھی اس کے اذن سے ہے, اسی کے حکم سے آتی جاتی ہے. حضرات اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان ہو جائے کہ یار میں اگر بیمار ہو گیا ہوں, میرے گھر کے افراد بیمار ہو گئے ہیں, تو اس میں رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, کوئی حکمت ہے. رب ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اور حدیث بے شک آپ نے سنی ہوگی, دوبارہ پھر سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان بندہ, ایمان والا بندہ اور مومن بندہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, جب تک وہ بیماری کی حالت میں رہتا ہے, اللہ احکم الحاکمین اس بیماری کے آنے کی وجہ سے اور اس بیماری کے آنے کے بعد اس کے صبر کی وجہ سے رب العالمین اس کے گناہوں کو اس سے دور کرتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ اس بیماری پر بعد اللہ کرنا شروع کر دے, اور آپ نے ساڑھا گھر لبیا سی, پہلے میری امی بیمار ہو گئی, پھر میں بیمار ہو گیا, پھر میرا چاچو بیمار ہو گیا, پھر میری بہن بیمار ہو گئی, پھر فلانا بیمار ہو گیا, اور آپ نے ساڑھا گھر لبیا سی, تو رب کہتے ہیں والا ان کفرتم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے ناشکری کی نا تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اب آپ کہیں گے جی بیماری کا آنا اور بیماری پہ رب سے اس طرح کے گلے شکوے کرنا, یہ کون سی ناشکری ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی, شادی ہوئی ہے, بیوی ملی ہے بڑی مومنہ, بڑی پاک باز, بڑی نیک خاتون ہے, اللہ والی عورت ہے. جب سے شادی ہوئی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ عورت سوچتی ہے کہ میرے خامن کو تو آج تک سر میں درد تک نہیں ہوئی, بخار آنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور میں نے سنا ہے نبوت والی زبان سے کہ جو بندہ بیمار نہیں ہوتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے. نبوت والی زبان کے الفاظ کیا ہیں کہ جس بندے پر مصیبت نہیں آتی, جس بندے پر تکلیف نہیں آتی, جس بندے پر کوئی آزمائش نہیں آتی, اللہ اس سے کیا ہے؟ اللہ اس سے کیا ہے؟ سارے بولو, اللہ اس سے کیا ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہے. رب نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے کہ جا موت کر لے, عیش کر لے, مر کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا, پھر تیرا تو میرا میدان ہوئے گا, پھر حساب و کتاب تو میں نہیں لینا ہے نا. وہ صحابی کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے کبھی میرا خاوند بیمار ہی نہیں ہوا, کہتی مجھے طلاق چاہیے, مجھے طلاق چاہیے. صحابی پریشان ہوگا, اچھی خاصی زندگی گزری, اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے, مجھے طلاق چاہیے. کہتے وجہ کیا ہے, کوئی ریزن بھی تو بیان کرو نا. کہتی نہیں بس مجھے طلاق چاہیے. صبح ہوئی, کہتے چلو ٹھیک ہے سکون سے رات گزارتے ہیں, صبح جائیں گے اور نبی علیہ السلام کی عدالت میں جا کے یہ کیس رکھیں گے. صبح ہوئی, یہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں. راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, رب کی مرضی, رب کی حکمت, رب کی دانائی جو کوئی نہیں جان سکتا. اس کا ٹھیڈا لگا, اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی, غالباً مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے انگوٹھے کا ناخن اتر گیا یا اس کا انگوٹھا پھٹ گیا, زخم لگ گیا. وہیں پہ بیٹھ کے اپنے اس چوٹ کو دیکھنا شروع کر دیا. بیوی نے بازو پکڑا, چلا کر چلیے. پھر پریشان ہو گئے کہ یار ہلے ہوتے کہ اسی کی میں طلاق لینی, ابھی کہہ رہی ہے چلو واپس چلے, میرا مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس وقت حدیث بیان کی کہ میں نے نبوت والی زبان سے یہ کلمات سنے کہ جو بندہ بیمار نہیں ہوتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. جب سے ہماری شادی ہوئی تھی آپ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے, میں تو ڈر گئی تھی کہیں رب آپ سے ناراض ہی نہ ہو. اللہ کرے ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا بن جائے, بیویاں, خامد, اولادیں, ماں باپ, بہن بھائی سارے کے سارے اللہ کرے نیک سیرت بن جائیں. آمین کہہ دیں. حضرات وہ لوگ وہ سب سے پہلے رب سے راضی ہوئے تھے, اور رب سے راضی ہونے کے بعد رب العالمین نے پھر دنیا میں چلتے پھرتے رضی اللہ عنہم ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی سارے کے سارے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کے صحابہ کرتے گئے, اور جس عقیدے, جس نظریے, جس اخلاص سے وہ کرتے گئے اللہ ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی جو گواہی ہے نا وہ رب العالمین نے خود دی ہے. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم میں سے جو ایمان والے بندے ہیں نا, جو ایمان والے بندے ہیں, کھوکھلے ایمان والے نہیں, کمزور ایمان والے نہیں, جو حقیقی ایمان والے بندے ہیں, آپ ان میں سے کسی کو ایسا نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہوگا نا وہ اس سے محبت کریں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ نہیں آئی شاید. ایمان والے بندوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے ہی محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہوا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ایمان لانے والے بندے ہیں نا وہ آپ کی مخالفت کرنے والے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے.
یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان والے بندے ان کے دوست نہیں ہو سکتے. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر رب نے ایمان لکھ دیا. ان کے دلوں پر رب نے ایمان لکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اگر ان کے ماں باپ نے کی ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی. ماں باپ جاتا ہے جائے، مصطفیٰ کی محبت نہ جائے. بیوی بچے جاتے ہیں تو جائیں، مصطفیٰ کی محبت نہ جائے. رشتہ دار جاتے ہیں تو جائیں، مصطفیٰ کی محبت نہ جائے. حضرات سب کچھ لٹا دیا لیکن مصطفیٰ کی محبت کو سنبھال لیا. تب جا کے رب العالمین نے قرآن کے اندر بے شرط مقامات پر ان سے راضی ہونے کے سرٹیفکیٹ سنوا دیے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بے شر مثالیں ہیں. تب تو جا کے رب العالمین نے ان کے ایمان کو دیکھا، ان کے سینوں کو دیکھا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کر دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر رب نے ایمان کو لکھ دیا. پر آج کل بد عقیدہ لوگ، بے ایمان لوگ، اور مطالعہ ہے کوئی نہیں، بس سنی سنائی باتیں ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی. صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، اور اپنی بکواس اپنی گندی زبان سے ان پاک باز ہستیوں کے لیے نکالنے والے. دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دے. جنہ دل سے صحابہ کی محبت ہے، آمین کہیں جو کنجوسی نہیں کرنی. اللہ جو نبی کی اور نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور اگر ہدایت ان کے نصیب اور کھاتے میں نہیں ہے تو اللہ سے لوگوں کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے، ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے. وہ پاک باز ہستیاں جن کے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں نا بات کو سمجھنے کے لیے. آج میں کہتا ہوں میری پارٹی فلاں ہے، میری پارٹی فلاں ہے، میں ساجد میر کی پارٹی کا ہوں، میں حافظ سعید کی پارٹی کا ہوں، میں علامہ صاحب کی پارٹی کا ہوں، میں سراج الحق کی پارٹی کا ہوں، میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی مسلم لیگ نون، کوئی پی ٹی آئی، کوئی زرداری صاحب، کوئی فلانا کوئی. ہر انسان اپنی اپنی پارٹی کو پروموٹ کرتا ہے اور اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کی بات کو سننا دوبارہ بھی نہیں کرتا، اور خصوصاً اپنی پارٹی کے خلاف تو بات سننا بالکل دوبارہ نہیں کرتا. رب العالمین کی بھی پارٹی ہے، رب العالمین کی بھی تنظیم ہے، رب العالمین کی بھی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر رب نے جو قرآن اتارا ہے نا، اس قرآن کے اندر رب العالمین نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کا ذکر کیا کہ اے نبی یہ تیرے پاس جو لوگ موجود ہیں نا، ہم نے ان کے ایمانوں کو ان کے سینوں پر لکھ دیا ہے. اور دوسرے مقام پر رب العالمین اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان اس انداز میں کرتے ہیں اولئک حزب اللہ. اور دنیا والوں اپنی پارٹیاں تو دیکھتے ہو، رب کی پارٹی کو بھی دیکھ لو. دنیا والوں اپنی جماعتوں کو تو دیکھتے ہو، رب کی جماعت کو بھی دیکھ لو. رب کی جماعت کون سی ہے؟ اولئک حزب اللہ. میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، میرے نبی کے جو جانشین ہیں، میرے نبی کے جو وفادار ہیں، جو میرے نبی کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹا دینے کے لیے تیار ہیں، یہ میرے رب کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور خبردار سن لو، رب کی جماعت فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے. حضرات میرے نبی کے صحابہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ٹی ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کافر کے ساتھ سودا طے ہو گیا. ایک کافر کے ساتھ اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، مفسرین نے دونوں لفظ بیان کیے ہیں، یا تو اونٹ ہو سکتا ہے یا گھوڑا ہو سکتا ہے. خریداری کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا اس کافر کے ساتھ سودا طے ہو گیا. اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیسے اور رقم ابھی میرے پاس نہیں ہے، آپ ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں پہ جا کے تجھے تمہاری رقم دے دوں گا. معاہدہ طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا، رقم طے ہو گئی، آنا جانا بھی طے ہو گیا. ٹھیک ہے جی، راستے میں جا رہے ہیں، کچھ دور ابھی نکلے ہیں، ایک دوسری پارٹی آ گئی. اور یاد رکھیں یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق بھی ہیں. چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں. ہم نے ٹھوکر پہ جانا ہو، رکشے کی ضرورت ہو، چوک میں چلے جائیں، حاج صاحب رکشا کنے کا ٹھوکر جانا ہے، حاج صاحب کہیں 150 روپیہ 200 روپیہ، یا موقع مناسبوں کے حساب سے جو چل رہا ہے پیٹرول کا ریٹ، یا ان کو پتہ آنے جانے کا کیا ریٹ ہوگا. حاج صاحب نے کیا دیا جی 400 روپیہ. دوسرا چھٹو جی 350 دے دینا، آگے چلیے. تیسرا 350 چھٹو جی میں نے 320 دے دینا. چوتھا ہے نہیں چھٹو 300 دے دینا، چلاؤ چلیے. ایک دوسرے کے سودے کو توڑنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اگر آپ کو چند ٹکے مل بھی جاتے ہیں نا، رب اس سے برکت ہی ختم کر لے گا، سکون ہی ختم کر لے گا.
سارا کچھ آنے کے باوجود بھی بے سکونی، بے قراری اور بے چینی اس کا مقدر اور اس کا نصیب بنا دے. کیوں؟ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، کسی کے حق میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یار اس کی قسمت ہے. ہاں سواری کا اس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا، وہ اپنی رضا سے اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یہ الگ چیز ہے. لیکن کسی کے سودا ہونے، کسی کی بات چیت ہونے پہ جا کے ٹانگ اڑانا اور کوشش کرنا کہ اس کا سودا ختم ہو جائے، میری باری بن جائے، میری جیب میں 4 ٹکے آ جائیں، شریعت نے اسے منع فرمایا. یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا. سودا کس سے ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کافر کے اونٹ یا گھوڑے کا سودا کس سے ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دوسری پارٹی آ گئی، ہاں جی اونٹ ہے یا گھوڑا بیچ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں میرا سودا ہو گیا ہے، میں تو پیسے لینے کے لیے جا رہا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا ہوگا، چھڈ اسی دن اس کے بعد کے دینے. مثال ہے اگر 1000 درہم یا دینار میں ہوا ہے، چلو کوئی نہیں ہم 1200 دیتے ہیں، 1500 دیتے ہیں، چھوڑو اس کو. وہ کافر جو اس اونٹ یا گھوڑے کا مالک تھا وہ کیا کہتا ہے؟ پیسے دینے ہیں تو دینے میں جلدی کرو، ابھی دو وگرنہ ہمارا سودا کینسل. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا بھی تھا رقم اور پیسے میرے پاس ابھی یہاں پہ نہیں ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں پہ جا کے تمہاری رقم ادا کر دی جائے گی، ہمارا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا. پتا نہیں میری تو ہوٹل کوئی ہندی بات ہی نہیں ہوئی. اس نے شور کرنا شروع کر دیا اور دل میں یہ تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی محمد، جس کے دل میں محبت ہے نا، کنجوسی نہ کرے درود پڑھنے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت کروں گا. اللہ اکبر. اس کی سوچ کتنی گھٹیا، اس کی سوچ کتنی گھٹیا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے رب قبلہ چینج کر دے، جس کے دل کی باتوں کو دیکھ کے رب قبلے کو چینج کر دے، اور جس کے چہرے کی قسمیں رب اٹھائے، جس کی زلفوں کی باتیں میرا رب کرے، اور جس کے بارے میں میرا رب کہے یا نبی پریشانی ہونا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشانی ہونا رب تمہارے ساتھ ہے. کیا جی وہ رب میرے نبی کو ذلیل کروا سکتا ہے؟ یہودی کافر مشرک انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، میرے نبی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب اس بندے کے دل میں بھی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے جھوٹا اور کذاب ثابت کر کے رہوں گا. کہتا ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی بات نہیں، جھوٹ بول رہے ہو، کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. ایک آدمی آیا جس نے ابھی چند دن پہلے کلمہ پڑھا ہے. ایک آدمی آیا آ کے کہتا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کافر سے اپنے چہرے کو پھیرا اور وہ جو صحابی آئے تھے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صحابی جب میرا اور اس کا معاہدہ ہو رہا تھا تب یہ موجود تھا، میں موجود تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گواہ ہوں؟ صحابہ کرام کی گواہیوں پر، ان کے ایمان پر قربان جائیں. صحابی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کرے اس طرح کا ایمان میرا اور آپ کا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا تھا رب ہے، ہم نے مانا کہ نہیں؟ آپ نے کہا اچھے اعمال کرو گے رب تم سے راضی ہو جائے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا. اللہ کے نبی ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن آپ کی زبان سے سنا، ہم نے مانا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی آپ کا فرمان ہے اگر رب کی مخالفت میں زندگی گزارو گے رب ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کے رب تم کو جہنم کے اندر پھینک دے گا. اللہ کے نبی جہنم کو دیکھا نہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا مرنے کے بعد ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا، مرنے کے بعد انسان کو قبر کی کال کوٹری میں جانا پڑے گا، وہاں پہ اندھیرے ہیں، اچھا انسان ہے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی اور اگر برا انسان ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. اللہ کے نبی قبر کو دیکھا نہیں ہے، مر کے دیکھا نہیں ہے، قبر کی ہولناکیوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا ہم نے مانا کہ نہیں؟ جب ساری باتیں ہم نے بن دیکھے مان لی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ سچ ہے، میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں جی؟ ابھی چند دن ہوئے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر اتنا ایمان ہے اور وہ بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے وہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے. 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک ہماری شکلیں ہی اس پیارے پیغمبر جیسی نہیں بنی، ہمارا کردار ہی اس نبی جیسا نہیں بنا، ہمارا اخلاق ہی اس نبی جیسا نہیں بنا، اس نبی کے صحابہ جیسی زندگی ہم نے کبھی بنانے کی کوشش نہیں کی. سوچ و فکر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ایسا کر لیں گے، اپنا ایمان نبی کے صحابہ جیسا ایمان بنا لیں گے، نبی کی تربیت ایسی اپنی تربیت بنا لیں گے، اللہ کی قسم
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اگر وہ رب نبی کے صحابہ کو یہ مخاطب کر کے کہہ سکتا ہے نا کہ ان کے نیکیوں کے بدلے رب کے پاس محفوظ ہو گئے، بے شک آج اعلان اگر نہیں بھی ہوتا، رب انشاءاللہ ہمارے اجروں کو ضائع نہیں کرے گا، رب ہم سے بھی راضی ہوگا، اور شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں اپنے رب سے راضی ہونا ہے۔ اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کے آیا، تیرے رسول کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ فرشتوں پر میرا ایمان، کتابوں پر میرا ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر میرا ایمان، مرنے اور جینے پر میرا ایمان، اللہ قبر پر میرا ایمان، اللہ جہنم اور جنت پر میرا ایمان، اللہ ان ساری چیزوں پر ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ مجھے حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اس طرح کی دعائیں کیا کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے، ان کی گفتار کے حوالے سے، ان کے کردار اور اخلاق کے حوالے سے، اور ان کے نبی علیہ السلام سے جو جذبہ محبت کے اظہار اس حوالے سے، اور آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کس طرح میں وفائیں کی ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے، وہ جو نبی کے جانثار تھے، وہ جو نبی کے صحابہ تھے، وہ جو نبی کے شاگرد تھے، اللہ ان جیسی زندگی ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔